اللہ رب العزت کے گھر جمع ہوئے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس مجلس کے لیے میں نے سورہ ماعون کا انتخاب کیا۔ یہ قرآن مجید کی آخری چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی صورت ہے، لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے، اس کے اندر جو مضامین ہیں ان کے اعتبار سے یہ بہت بڑی صورت ہے، وہ بڑے وزن دار اور جاندار ہے۔ اس کی کل 7 آیات ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، یہ صورت مدنی صورت ہے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں اس کی کچھ آیات وہ مکہ میں نازل ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں اس کی کچھ آیات وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے اندر جن مضامین کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جو چیز ہمیں اس سورت کے اندر بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ بڑی جاندار اور وزندار ہے۔ اگر میں 2 لفظوں میں اس سورت کے موضوع کو کنکلوڈ کروں، بند کروں، تو وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حقیقی دین کیا ہے اور رسمی دین کیا ہے۔ حقیقی دینداری اور رسمی دینداری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمیں میسج اور پیغام دے رہا ہے اور بتلا رہا ہے۔ جب میں اس آیت مبارکہ، اس سورۃ مبارکہ کی آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کروں گا ترجمے کے ساتھ، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ حقیقی دین کیا ہے اور رسمی دین کیا ہے۔ حضرت محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں بڑا دیندار وہ ہے جس نے داڑھی بڑی رکھ لی، جس نے سر پہ عمامہ ٹوپی پگڑی وہ پہن لی، وہ بڑا دیندار ہے۔ جو مسجد کے اندر آ گیا، نمازیں پڑھی، جس کے ماتھے پر نشان پگ کیا، وہ بڑا دیندار ہے۔ یا جو روزے رکھتا ہے، جو زکوٰۃ اور صدقات خیرات کرتا ہے، وہ بڑا دیندار ہے۔ میں بارہا مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو دین مسجد کے اندر ہوتا ہے، یہ جو عبادت چند گنی گنئی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، یہ دین کا 10%، 10% حصہ ہے۔ ان کے علاوہ دین 90% ہے جو مسجد کے باہر ہے۔ مثلاً رہنا کیسے ہے، کھانا پینا کیسا ہے، روزی کیسے کمانی ہے، کس طرح سے، کن کن طرح سے حاصل کرنی ہے، تجارت کے اصول کیا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگوں کے حقوق کیا ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، والدین کے کیا حق ہیں، اولاد کے کیا حق ہیں، پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے، یتیماں کے، مساکین کے، غریبوں کے، جو کمزور لوگ ہیں ان کے حق کیا ہیں، استاد، شاگرد، پیر، مرید، ان کے کیا حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ یہ دین مسجد کے باہر 90% دین ہے۔ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس دین فقط وہی ہے جو مسجد کے اندر ہوتا ہے، بس نماز پڑھ لی، جس نے پنجگانہ نماز اگلی صف میں کھڑا ہو گیا وہ بڑا دیندار ہے، باہر جو کچھ کرتا پڑے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین جھٹلاتا ہے؟ دین جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں اور آپ میں سے کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے بھئی جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے دین جھٹلا دیا، جس نے رمضان آیا روزے نہیں رکھے اس نے دین جھٹلا دیا، جس نے صدقات و خیرات نہیں کی، جس نے زکوٰۃ نہیں دی، جس نے حج اور عمرہ نہیں کیا اس نے دین جھٹلا دیا، جس نے یہ تھوڑے سے کام نہیں کیے اس نے دین جھٹلا دیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ یہاں دین جھٹلانے کا مقصد، دین جھٹلانے کا جو مفہوم ہے، دین جھٹلانا جس شے کا نام ہے، اللہ اس صورت میں اور بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ،
کہ جو بندہ جو دین جھٹلاتا ہے تو وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے۔ اب یتیم کو دھکے دینا نہیں کہ اس کو ہاتھ کے ساتھ دھکا دیا، نہیں، اس کا حق اس تک نہ پہنچائے، اس کو اس کا حق نہ دے، اس کی اچھی تربیت نہ کرے۔ جس گھر میں یتیم بچے ہو جاتے ہیں، ان کا والد فوت ہو جاتا ہے، وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، باقی جو گھر والے پیچھے سرپرست ہوتے ہیں، دادا ہو گیا، چچا ہو گیا، دیگر لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ان کو ان کے حق سے محروم رکھیں، ان کو ان کا حق نہ دیں، ان کی اچھی طرح سے پرورش نہ کریں، تعلیم اور تربیت نہ کریں، ان کی جو حاجات ہیں، جو ضرورتیں ہیں، وہ اگر پوری نہ کریں تو وہ یتیم کو دھکے دینا ہے۔ اور دین کو جھٹلانا بھی یہی ہے کہ جو بندہ یتیم کو دھکے، یاد رکھیں یتیما کے ساتھ جو بندہ برا سلوک کرتا ہے بڑا گناہ ہے، وہ بدکار شخص ہے، جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی اس زمین پر سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچے اور بچیاں ہوں اور گھر والے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، گھر والے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کو اس کا حق دیں، اس کی ضروریات کو، حاجات کو پورا کریں، وہ سب سے زمین پر اچھا گھر ہے۔ اور سب سے بدترین برا گھر حضور نے فرمایا وہ ہے جس گھر میں یتیم بچے اور بچیاں رہتے ہوں مگر وہ گھر والے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے، اس کی حاجات کو اور ضروریات کو پورا نہ کرتے ہوں، اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے، تو حضور نے فرمایا زمین پر وہ سب سے برا اور بدترین گھر، برا اور بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچوں کے ساتھ اچھائی سے پیش نہ آیا جائے، اچھا سلوک نہ کیا جائے، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کیا جائے، ان کو ان کا حق نہ دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میرے گھر پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے جب دیکھا باہر تو ایک عورت تھی، 2 بچے اس کے پاس تھے، ساتھ تھے، وہ بھوکی تھی۔ اس عورت نے کھانا مانگا تو میں نے جب اپنا گھر چھانا تو کھانے کے لیے کچھ چیز نظر آئی سوائے 3 کھجور کے دانوں کے، تو میں نے وہ 3 کھجور کے دانے اس عورت کو دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں دیکھتی رہ گئی کہ اس عورت نے کھجور کے اندر سے گٹھلی نکال کر ایک دانہ ایک بچے کو کھلایا اور دوسرا دانہ دوسرے بچے کو اور تیسرا خود کھا لیا، خود بھی بھوکی تھی۔ جب آپ فرماتی ہیں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، یہ بتایا کہ آقا آج ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 یتیم بچے تھے، وہ بھوکی تھی، خود بھی اور بچے بھی بھوکے تھے، مجھ سے اس نے کھانا طلب کیا، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں وہ میں نے اسے دیں، میں دیکھتی رہ گئی اپنی آنکھوں سے، اس نے ایک دانہ کھجور کا ایک یتیم بچے کو کھلایا اور دوسرا دوسرے یتیم بچے کو اور تیسرا خود کھا لیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ تو گواہ ہو جا، یاد خالہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخل کر دے، وحرم علیہ النار، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نار کو، آگ کو حرام کر رہا ہے۔ یعنی یتیم بچے کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کو حق دینا، یہ جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یتیم بچے کی کفالت کرنے والا اور میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، جیسے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے حضور نے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھے ہیں، ساتھ ہیں، قیامت کے دن یتیم بچے کی
والا شخص اور میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، اکٹھے ہوں۔ تو حضرت محترم، یتیم بچے جس گھر میں بھی ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کریں، ان کو ان کا حق دیا کریں، حضور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے صدقے اس بندے کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھ دے گا، کیا درج کر دے گا۔ تو یتیم بچوں کے ساتھ کستانہ نہیں چاہیے، ان کے ساتھ برے طریقے سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ان کی حاجات کو ضروریات کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ جس گھر میں بھی یتیم بچے اور بچیاں ہیں تو چاہیے اس گھر والوں کو کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کی ضروریات کو، ان کی حاجات کو پورا کریں، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ان یتیم بچے اور بچوں کے صدقے جنت میں داخل ہو جائے، جنت پا سکے، جنت حاصل کر سکے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ یہ سورت کا شان نزول ابو جہل کے پاس یتیم بچوں کا مال تھا، وہ ان کی کفالت کرنے والا تھا۔ ایک دن اس یتیم بچے نے ابو جہل سے اپنا مال طلب کیا، اپنا حق طلب کیا، تو اس نے پھر اس کو دھکے دے کر باہر بھیج دیا۔ تو قریش کے سرداروں نے اس بچے سے کہا کہ تم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا حق دلا دیں گے۔ تو وہ یتیم بچہ حضور کے پاس آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر ابو جہل کے پاس چلے گئے۔ تو ابو جہل نے جب دیکھا تو اس نے یتیم کا وہ سارا مال لوٹا دیا، اس کو اس کا حق دے دیا۔ تو ابو جہل کو پھر کفار مکہ کے سرداروں نے، قریشوں نے ڈانٹا اور کہا کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، آج تو محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے لگ گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے دیکھا حضور کے آس پاس دو شخص تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، اگر میں اس یتیم بچے کو اس کا حق نہ دیتا، اس کی ضرورت کا مال اسے نہ دیتا تو قریب تھا اور مجھے ڈر تھا، یہ خدشہ تھا کہ وہ نیزے میری اس طرف اور اس طرف نہ مار دیے جائے، ان نیزوں کے ساتھ مجھے مار نہ دیا جائے، قتل نہ کر دیا جائے۔ تو حضرت محترم، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کو ان کا حق دینا، یہ بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں، مقبولیت والا یہ عمل ہے۔ حضور نے فرمایا زمین پر سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچے ہوں اور اس کے گھر والے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور سب سے برا اور بدترین گھر زمین پر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچے ہوں مگر اس گھر والے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، برا سلوک کریں۔ تو یہ ہے فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ نے فرمایا دین کو جھٹلاتا وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور دین کو وہ شخص جھٹلاتا ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے دوسروں کو ابھارتا نہیں ہے، اکساتا نہیں ہے۔ محلے میں، ہمسایوں میں، اہل علاقہ میں، اہل محلہ میں اگر کوئی کمزور لوگ ہیں، کوئی مفلس لوگ ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، نادار ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، اگر بندہ خود انہیں نہیں دے سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا، ان کی ضرورت کو اور حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، تو اس کا یہ حق ہے اور یہ فرض ہے کہ جو مالدار ہیں، جو دوسروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، جو دوسروں کو دے سکتے ہیں، اگر خود نہیں دے سکتا تو کم از کم وہ ان مالداروں کو اکسائے، ان کو ابھارے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے دوسروں کو اکساتا نہیں، دوسروں کو ابھارتا نہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، تو وہ شخص دین کو جھٹلانے والا ہے، وہ شخص دین کو جھٹلا رہا ہے۔ تو یہ ہے دین کو جھٹلانا، یعنی جو بندہ حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، بندوں کے حق ادا کرنے کا خیال نہیں رکھتا، دراصل وہ دین کو جھٹلانے والا شخص۔ اور آگے اس سورت کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین،
کہ ویل ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز پڑھنے میں غفلت کرتے ہیں، یعنی بس ایسے بیٹھے رہتے ہیں، جب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے نماز کو وقت پہ نہیں ادا کرتے، پھر جلدی پہ آ کے سجدے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان نمازوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، ایسے نمازوں کے لیے جو اپنی نماز کے لیے غفلت برتتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین هم یراؤون، اور ان کے لیے بھی ویل ہے، ہلاکت ہے، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا گردانیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے کہ لوگ مجھے اچھا جانیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، اللہ دینا جو ریاکاری کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور دجال کا تذکرہ چھیڑ بیٹھے کہ دجال کیسا ہوگا، وہ جیسا بھی کام کرے گا ہوتا جائے گا، لوگ اس کے پاس زیادہ ہوں گے۔ تو ہم اس غور و فکر میں تھے، سوچ رہے تھے دجال کے بارے میں، اور بڑے تعجب کا شکار تھے، متعجب تھے، حیران و پریشان بیٹھے تھے۔ اتنے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم اس بات پر، دجال والے معاملے پر تعجب کا شکار ہو، حیران اور پریشان ہو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کرنے والی بات نہ بتاؤں جو شرک خفی ہوگا، یعنی چھپا ہوا شرک ہوگا، پوشیدہ۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا کام ہے اس سے بھی جو متعجب ہے، تعجب میں ڈالنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ریاکاری ہے، وہ دکھلاوا ہے۔ ایسا بندہ جو اپنے عمل کرتا ہے اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی، بندوں کی رضا کی خاطر، بندوں کو خوش کرنے کی خاطر، بندوں کو دکھلانے کی خاطر جو دکھلاوا کرتا ہے، ریاکاری، تاکہ لوگ مجھے اچھا جانیں، لوگ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے، یہ بڑا نیکوکار ہے، ہر وقت تسبیح اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، یہ 5 گانا نماز پڑھتا ہے، یا جب نماز پڑھ رہا ہو تو ساتھ کوئی بندہ آ جائے تو نماز کو بڑے سکون کے ساتھ پڑھنے لگ جائے، تاکہ یہ ساتھ والا بندہ کہے کہ یار یہ اچھا نمازی ہے، یہ بڑا سکون والا نمازی ہے، بڑی اچھی طرح نماز، یعنی اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ بندہ مجھے اچھا جانے، یہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، تو یہ ریاکاری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ریاکاری دجال والے فتنے سے بھی زیادہ تعجب والی بات ہے، یہ شرک خفی ہے۔ کل قیامت کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بندہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا جو بڑا دنیا کے اندر مجاہد اپنے آپ کو کہلوائے گا، طاقتور ہوگا، نڈر، بے باک، جرأت مند، کفار کے ساتھ جب جنگ لڑتا ہوگا تو بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ۔ تو اللہ فرمائے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا بارے تعالیٰ کیوں؟ میں تو مجاہد تھا، میں تو بڑا جری تھا، قوت والا، طاقت والا، کفار کو میں واسطے جہنم کیا کرتا تھا، تلوار کے ساتھ جنگ لڑتا تھا، آج میں جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تیرا عمل، اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں تھی، لوگوں کا دکھاوا شامل تھا۔ تیرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑوں تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا بہادر بندہ ہے، یہ بڑا نڈر بندہ ہے، بڑا دلیر بندہ ہے۔ تیرے دل میں ریا شامل تھی، ریا والا عمل اللہ فرمائے گا مجھے پسند ہے۔ جس عمل میں ریا شامل ہو تو وہ عمل اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والے بندے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو اللہ فرمائے گا تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ ہمیں بڑا عالم کہیں، بڑا علم والا کہیں، تمہارے لوگوں کو لیے دکھلاوا تھا، تمہارے عمل میں، تمہارے علم میں، تمہارے دستار میں، جبے کبے میں یہ دکھلاوا تھا کہ لوگ اچھا جانیں، لوگ سمجھیں یہ بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔
لہذا آج تو بھی جہنم میں جا، پھر شہید ہوں گے۔ اسی طرح ہر طبقے کے ایسے لوگ ہوں گے جس کے اندر ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں بھیج دے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی نیک عمل کریں، صالح عمل کریں، تو اس عمل کے اندر ریا شامل نہ ہو، اللہ کی رضا شامل ہو۔ جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کی خاطر کریں، سبحان اللہ۔ بس نیت یہ ہونی چاہیے خالصتاً اللہ کی رضا، کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اللہ کا حکم ہے علم حاصل کرو، اللہ کا حکم ہے کہ اچھے عمل کرو۔ اللہ کی رضا کی خاطر بندہ جو عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ جس عمل میں ریا ہوگا، جس عمل میں بندوں کے لیے اور بندوں کی رضا ہوگی یا بندوں کو دکھلاوا ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل ناقابل قبول ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الذین ھم یراؤون، ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ریا کرتے ہیں، جن کے عمل میں دکھلاوا ہوتا ہے، وہ بھی کل جہنم کا ایندھن ہو۔ سورہ ماعون کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ایسے بندوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ویل ہے، جو گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں برتنے کی جو ہوتی ہیں انہیں لوگوں کو دوسروں کو دینے سے روکتے ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، سوئی ہے، گیس ہے، تھال ہے، پلیٹیں ہیں، جو گھر کے اندر نہیں ہوتی، ضرورت کے لیے لوگ مانگ لیتے ہیں کہ آج فلاں چیز دکھاؤ، میں اپنی واپس کر دیتا ہوں، اپنی ضرورت پہ۔ یہ ماعون کا معنی ہوتا ہے وہ چھوٹی چیزیں جو گھر کے اندر برتی جاتی ہیں، جس کے اندر آٹا گوندھا جاتا ہے، یا پتھر کی چیزیں ہوتی ہیں، یا دیگچی ہوتی ہے جس کے اندر سالن بنایا جاتا ہے، نمک ہے، مرچ ہے، ماچس ہے، وہ چھوٹی چیزیں جو گھر کے اندر ضرورت کے وقت دوسرے لوگ مانگتے ہیں، جو اللہ فرماتا ہے لوگوں کو دکھلاتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے، منع کرتا ہے گھر کے اندر برتنے والی چیزوں کے لیے، تو ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ جب وہ اتنی چھوٹی سی شے لوگوں کو جو وہ ابھی واپس کر دیں گے، اللہ فرماتا ہے وہ نہیں دے سکتا، تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا، وہ صدقات و خیرات کیسے کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو حضرت محترم، یہ سورہ ماعون کا آج مختصر سا ترجمہ اور تفاسیر ہم نے پڑھی۔ یہ ماعون سورت قرآن مجید کے 30ویں پارے کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت ہے الفاظ کے اعتبار سے، مگر اس کے اندر جو مواد ہے، اس کے اندر جو سبق ہے، اس کے اندر جو درس ہے، اس کے اندر جو مضامین ہیں، وہ بڑے وزندار اور جاندار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدائی آیت میں ہمیں یہ بتلایا کہ دین کو کون شخص جھٹلاتا ہے، دین کو وہ جھٹلاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو بندہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے میں، طاقتور لوگوں کو، مالدار لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے، اکساتا نہیں ہے۔ اور فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھنے میں غفلت برتتے ہیں، جو نماز کو وقت پہ نہیں ادا کرتے، وقت جب جا رہا ہوتا ہے پھر جلدی جلدی آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو برتنے کی چیزوں سے لوگوں کو دینے میں روکتے ہیں، اپنے ہاتھ کو منع کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے اللہ تبارک و عزت بچائے، اور ہمیں حقیقی جو دینداری ہے، حقیقی جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقی دین کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے، سمجھنے کی جرأت عطا فرمائے، سمجھنے کی قوت عطا فرمائے۔